الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن اللهم السبب هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين مرحومين واجعلهم عندك في أعلى عليين واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين بلند آواز نال صلوات ذکر سید الشہداء ایک عظیم عبادت ہے جسے تشریف فرما ہو اپنے اس ذکر اہل بیت دی اللہ دے دربار عبادت قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات بہت سارے مومنین کو انتظار ہوتا ہے کہ جدہ مجلس دا اعلان تھیندے اس نیت نال آندن جو صف عزائے حسین وہ مقام ہے جتھاں اللہ دی ذات دعاؤں کو قبول کریں دے جتنی نیک حاجات گھن کے اس پاک بارگاہ تشریف گھن آئے ہو اور چاہ دے ہو جو اس ذکر دے بدلے اللہ اس حاجات سا کو ادا کرے انہاں تمام حاجات حصول واسطے بآواز بلند صلوات محمد مریض مومنین دی شفاء کاملہ اور عاجلہ واسطے بالخصوص ایسے مریض مومنین مومنات جنہاں کو امید ہے کہ ان ایام عزائے اس ذکر بیٹھے ہوئے مومنین ساڑھے واسطے دعا کرے سے اس ذکر بیٹھے ہوئے مومنین ساڑھے واسطے دعا کرے سے اس بدلے اللہ سا کو شفاء عطا کرے سی انہوں سب مومنین دی شفاء کاملہ اور عاجلہ واسطے آواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد ناموس دہر حجت ثانی اشر وارث کعبہ یوسف زہرہ حضرت ولی یاسر عجل اللہ تعالی فرج الشریف دے ظہوری تاجیل واسطے سارے مل کے بلند آواز نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الملتقبين المشرفين المكرمين الهر الميامين
ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم ومخالف حقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات خالق دو جہان جتنے احباب تشریف فرماؤ سب دی تشریف آوری نو ایک ایک لمحے نو ایک ایک ساہ نو ایک ایک قدم نو اپنی عبادت شمار فرماؤ تے جنہ نیک مقاصد واسطے انہ محافل دے اہتمام کیتا ویندے اللہ دی ذات انہ مقاصد نو عطا فرماوے اور ذکر سید و شہداء پڑھن والیاں دی طرفوں سنن والیاں دی طرفوں برپا کرن والیاں دی طرفوں اہتمام کرن والیاں دی طرفوں اپنی دربار قبول فرماوے اور اس نال اس ذکر دے صدقے نال سیدہ کونین بنت رسول ثقلین نو ساڑے دے راضی و خوشنود فرماوے سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی خواہش ہے کہ زمانے دے حقیقی وارث دے ظہور اچ مالک تعجیل عطا فرماوے انہاں ساری دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال پڑھو سارے صلی اللہ علیہ محمد بحالے پہلی گزارش اور آج پہلی مرتبہ جناب دی زیارت شرف حاصل ہوئے میں ہمیشہ قبل از اس دے جو میں اپنی گزارش شروع کراں میں ایک یہ دو چیزاں ضروری سمجھتا جو میں عرض کر چھوڑا میں ہمیشہ جتنا بھی موقع مل دے میری کوشش ہوتی ہے جتنا کچھ پڑھا جائے جو کچھ بیان کیتا جائے اندھ وچ میرے مالک دی رضا شامل ہوئے تے 14 دی رضا شامل ہوئے اور کوشش کریں دی جو الفاظ ہوئے نیت خالص رکھ کے تے پاکاں کو راضی کرن دی کوشش کیتی جائے تے ناراض نہیں تھیمنا میں گھٹ کوشش کریں دا ہونا اللہ بھی راضی تھی وے تے 14 راضی تھی ونجن ایو کافی ہوندہ ہے بندے نمبر دے ون تے بھاویں مٹھو نہ دے پریشان تو نہیں ہو رہے چونکہ تو آڑے میرے کام دہاڑے قیامت دے قبر دے حشر اللہ دی رضا تے 14 دی رضا کا معاملہ ہے مخلوق دی رضا کم نہیں آمنا اس سے دے حصول کو کوشش کرنی تو سامی تے میں ٹھیک ہے صحیح اچھا جیڑے سمجھ دے ہو کہ ایام اسے انداز نال گزارنے چاہی دے دے اور ساکو سارے کو مل گئے اچھا تے کوشش نہیں ہے کریں دے انہاں کوشش اپنی کامیابی دی حصول واسطے صلوات بلند آواز نہ پڑھو جزاک اللہ جی چھوٹی جی گزارش اور آج دی مجلس بھی تھوڑی کوئی 5-10 منٹ لیٹ بھی انشاءاللہ کل تو بر وقت میں حاضر تھی سا جناب دی خدمت ہے آج دی چھوٹی جی مختصر جی گزارش کرے سا کل تو انشاءاللہ تفصیل نال لیکن مختصر بھی ان مختصر نہ ہو سی جو بس ٹھیک ہے ہاں جس ہستی دا میں ذکر شروع کی تے جن ایام شروع ہو گئے
محسن انسانیت، سید الشہداء، مظلوم کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں مولا دی شان ایک حدیث، تو وہ حدیث جڑی متفق علیہ حدیث ہے، اور این حدیث کو حسنین دے پاک نانے دی زبان اطہری چوں نقل کیتا گئے۔ تو میں ہمیشہ آدھا ہونا، زمانے تھوڑے، سال تھوڑے، صدیاں تھوڑیاں، گھنٹے تھوڑے، مہینے تھوڑے، اس سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، حسین دے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو سوتے میں تبرکن ایسا پڑھنا ہوندے تو سننا ہوندے، ورنہ میں تو ہمیشہ عرض کریں دو نا، حسین دی عظمت، حسین دی حقیقت، حسین دی شان، حسین دی بلندی یا ماں زہرا دسے، یا بابا علی دسے، یا نانا مصطفیٰ دسے، یا خال خدا دسے۔ ساڑی کیا ضرورت ہے جو ایسا حسین دی عظمت کو بیان کرو؟ نہ ایسا سن سکتے ہیں، نہ ایسا پڑھ سکتے ہیں۔ تو حسنین دے پاک نانے دی حدیث نہ مجلس دا آغاز پہ کرے نا، جس سے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین ہدایت دا چراغ ہے، نجات دی کشتی ہے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے بڑے معرفت والے چہرے تشریف فرماؤ۔ چراغ دی تعریف کیا ہے؟ کشتی دی تعریف کیا ہے؟ چراغ کہہ کو آدن، مصباح آدن چراغ کو، تو چراغ کیسے ہوندی ہے؟ میں آج کل دی زبان بڑا ترجمہ کرا، پرانے زمانے کوئی چراغ ہو ہوندے ہیں، آج کل بلب جو سمجھو۔ مصباح او شے کو آدن جڑی دے آمن نال اندھیرا چھٹ ونجے، مصباح او شے کو آدن جن دے آمن نال تاریکی ہٹ ونجے، مصباح او شے کو آدن جن دے آمن نال گم تھے ہوئے رستے مل ونجے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ ایک گلی چو گزر دے ہو، اگر اندھارا ہوئے پتہ نہیں کیا تھی، لیکن اگر ہی کو چراغ جل ونجے آسانی نال پتہ لگتا ہے میں ہی گلی چو ونجنا ہے، ایویں ونجنا ہے۔ یہ معنی ہے مصباح دا۔ تے اے سفینے دا کیا مطلب ہے؟ سفینے دا معنی ہے کشتی، تے کشتی دا کام کیڑا ہوندا ہے؟ کہ دریا توڑے کل بہت دور تو کوئی نہیں، نزدیک ہے نا؟ نہ ہلے، اچھا ہی پاس ہے تے، اچھا ٹھیک۔ اچھا کشتی آدھن مصباح نا، سفینہ آدھن کشتی کو، تے کشتی کی ضرورت کیا ہوندی ہے؟ جدن انسان نے پانی جو گزرنا ہو، ہیں جی پانی گہرا ہوئے، بندہ اونچو ویسے گزر نہ سکتا ہوئے، اتنا ضرورت ہو سی کشتی، تے کشتی دے چڑھ کے بندہ وہ پانی کو عبور کر ویندے۔ ایویں ہے نا؟ تھوڑے کول تو ماشاءاللہ ایک دریا تو کوئی نہ ہے، پانچ ہیں جی، انہاں دریا میں جو گزرنا ہوئے، عبور کرنا ہوئے تو کہیں دی ضرورت ہے کشتی دی، یا آج دی زمانے جاکھاں بیڑی چاہی دی ہے، ہیں جی؟ تے کشتی دریا چل دی پئی ہوئے، موجاں کو تلا تم آونی، طوفان آونی، لہراں بپھر ونجن، لہراں دی طاقت ود ونجے، پانی دی طاقت ود ونجے، نتیجہ کیا نکل دے؟ ایک کشتی ٹوٹ پھٹ ویندی ہے، اندہ راہ بدل ویندہ ہے۔ میں بڑی توجہ سا جناب دی ہیں، تے پھر اینا ہدف تہا ہوں کنارے تے پہنچنا، جدا موج تلاتم آ گیا، موج طاقتور تھی گئی،
ہاں سمندر طوفان آ گیا، لہراں بدلنا شروع ہو گئیاں، ایک کشتی ٹوٹ گئی تے ہوں مقام اپنا مقصد جہاں پہنچنا چاہتی آئی ہوں تے نہ پہنچ سکی۔ ہاں یہ دنیا دی عام کشتی جیڑی پانی کو عبور کرے دیئے، جیڑی شے کو جس ہستی کو اللہ دے پیغمبر نے کشتی نجات آکھے وہ کشتی ہے طوفان دا رخ بدل سکتا ہے، حسین دا رخ نہیں بدل سکتا۔ ہاں لہران دے رخ بدل سکتے ہیں، موجاں دے رخ بدل سکتے ہیں، حسین دا رخ نہیں بدل سکتا۔ تے وجڑی یہ لکڑی والی کشتی جو کہیں شاید لوہے دی ہوئے، لکڑی دی ہوئے یا کہیں شاید این دی کوئی ضمانت نہیں، جو سوار تھی گئے ہے تو ہوں کنارے دے پہنچا دے سی، لیکن جیڑی کشتی اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں حسین وہ کشتی ہے جس دے نجات دی ضمانت زہرا دا پاک بابا پہ دے دے وہ دنیا دے کہیں عام بندے دی گل ہوئے ہاں تو ممکن ہے نہ تھی وے ہاں، لیکن یہ ضمانت میرا پاک پیغمبر پہ دے دے تے پہ فرمائیں دے بھئی حسین دے دامن تک پہنچنا تو آڈا کام ہے، نجات دیونا حسین دا کام ہے۔ لیکن آؤ تو صحیح حسین تک کی میں آندے پہلا ذریعہ ہے مظلوم تک پہنچن دا حسین نال محبت رکھنا تے مت سمجھنا جو محب حسین ہونا کوئی چھوٹا جا درجہ رکھ دے نہیں، جیڑا بندہ حسین دا محب ہوندہ ہے نا، میں تو اپنی زبانی پڑھتا ہی کئی شہلے، میں تو سارے مسلمانوں کو دعوت دینا ہونا، اس ممبر دے بیٹھے دے دعوت پہ دینا، ساڑی مجلس سننی بھیرا آمین، دیو بندی آمین، اہل حدیث آمین، جیندہ دل آنکھیں آوے۔ اگر ساڑی مجلس جو اللہ دا قرآن تے 14 دا فرمان تو علاوہ کئی گل نظر آوے تا پھر بے شک نہ آوے، لیکن جتھے اللہ دا قرآن ہوئے تے 14 دا فرمان ہوئے اتھے ہر کوئی آوے۔ حسین تک کہیں ایک بندے دہے ہی نہیں، اللہ دے پیغمبر نے کوئی فرمائے بھئی یہ جڑی کشتی نجات ہے صرف شیعہ واسطے، فرمائے حسین دے محب واسطے، محب کوئی بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دے سامنے صحابہ دا مجمع لگا ہوئے، میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں صحابہ دے مجمع انہوں صحابیوں متوجہ کر کے بے فرمائیں اے میرا بیٹا حسین محبہ فی الجنہ، میں نبی پہ ضمانت دینا جڑا میرا بچڑے حسین دا محب ہے ان دا مقام جنت ہے۔ کوئی عام چیز نہیں۔ اچھا محبت ایک ذریعہ جڑا ایسا کر سکتے ہیں مظلوم کربلا نا، یہ محبت نا انداز ہی کا انداز ہے مجلس جڑے چاہ باندھے دنیا دے عام کام واسطے شاید اس آرام نہ چھوڑو، دھوپ ہوئے تو شاید نہ ہو، گرمی ہوئے تو نہ ہو، سردی ہوئے تو شاید نہ ہو، یہ نا، لیکن جدہ اعلان تھی سی جو مجلس حسین دی ہے نہ آرام نہ دھوپ نہ گرمی نہ کیسے ہر شبول ویسے، یہ محبت دا ایک انداز حسین نہ، لیکن آؤ جے آئے بیٹھے ہو تو آگ دعا کو ہی کے جملے جو حسین مولا دی اس مجلس باند دے قیمت نہ دسا چھوڑا۔ علامہ امینی فرمائے دے من جالسا فی المجلس الحسین، جیڑا بندہ حسین دی مجلس باند ہے، مجلس آندہ ہے باندھ ہے تے اٹھ دے تے ٹر ہوئے دے، یہ جیلے مجلس دے اختتام ہوندے نا توجہ چاہسا جناب دی تے بندہ گھر ٹریا ویندہ ہوندے تے اے تو کو میں کو پتہ ہے بے کرامن کاتبین سجے کھپے موجود ہیں جیڑا سمنا تے جاگنا ہی لکھ دیں، اٹھنا تے بیٹھنا ہی لکھ دیں، چلنا تے پھر دے ہی لکھ دیں، بولنا بھی لکھ دیں۔
یہ نگران موجود ہے لکھ رہے تے جیلے بندہ مجلس حسین جو اٹھ کے باہر ویندہ ہے نا اس لئے علامہ امینی فرمیندے اللہ اپنے ملائکہ نو آدھے جیڑا بندہ اس حسین دی مجلس سے جایا ہائی مجلس جو اٹھ کے ٹریا باہر ویندہ ہے اندے نام اعمال صرف مجلس نہیں حسین دی زیارت دا ثواب لکھ چھوڑو اللہ اکبر یہ مجلس بھی کوئی گھٹ قیمت نہیں رکھ لیکن محبت دا ایک انداز ہے حسین نال یہ مجلس ہے حسین بہت توجہ نال تو سا میری گزارش سماعت فرما لیں اگلی گزارش واسطے بہت توجہ دا طالب جس مقصد واسطے میں ساری گل کر رہا ہے جیڑا ہے کشتی نجات جیڑا ہے ہدایت دا چراغ ان دے نال محبت ایک انداز مجلس حسین علامہ امینی نے اگا وضاحت بھی فرمائی ہے انہوں نے فرمایا ہے بھئی ہر مجلس اور گوٹلا لال شاہد پہ کے نقوی صاحب دے گھر پہ کے بندہ بیٹھا ہی تھا ہوندہ ہے ادھے لگتا ہے مہینہ تے گھنٹے تے سفر تے وقت ملدی زیارت کربلا دا ثواب اتھے ہکے گھنٹے مٹی تے بہ کے کربلا دی زیارت دا ثواب پہ ملنا ہے یہ ہے کہ نہیں لیکن علامہ امینی فرمائدین بشرطہا و شروطہا ہر مجلس زیارت کربلا دا ثواب نہ لے او کیڑی مجلس ہے جن دے وچوں حسین دی زیارت دا ثواب مل دے توجہ چاہتا فرمایا او مجلس ہے جن دے وچوں کربلا دی زیارت دا ثواب مل دے کوٹلا لال شاہ چو بے کے حسین دی زری کو چمن دا ثواب مل دے کیڑی مجلس فرمایا او مجلس جن دے اللہ ہی راضی ہوئے ان دا رسول ہی راضی ہوئے اور اگلا سوال ہے وہ کیڑی مجلس سے جیتے اللہ ہی راضی ہوندہ تے اندہ رسول ہی راضی ہوندہ یہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے تھا انہاں اکسو بھی مولی سے صاحب کو جنجال اتبا کے ڈر گئے اندہ جواب ہی تو دے وہاں ازان تھی بھی اچھا اندہ جواب ہی میں دے سکتا اجے میرے خیال ہے انہوں نے اذان شروع نہیں کی تھی اچھا ماشاءاللہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیّ علی الصلاۃ حیّ علی جزاک محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی خیر
ضروری ہے احترام کیتا جائے، کیونکہ اذان دا صدا ہے اللہ دی طرف، وہ بھاویں کہیں دی ہوئے کہیں مسجد جو آوے نا تا خدا دے۔ اچھا گل یاد ہے نا بھائی، مجلس حسین دے دی پئی ہے کربلا دی زیارت دا ثواب، لیکن علامہ امینی فرمائیں دے بشارت و شروط، شرط یہ ہوندی شروط بھی ہیں ہوندے، کیا شرائط ہیں، کیا شرط ہے؟ فرمایا او مجلس زیارت کربلا دا ثواب دے سی جے مجلس دے اللہ راضی ہوئے، اندہ رسول راضی ہوئے۔ ہن او کیڑی مجلس سے جے دے اللہ تے اندہ رسول راضی ہوندے، اسے گل واسطے ساری محنت کر رہا ہے۔ آپ فرمائیں دین او مجلس تے اللہ راضی ہے، اندہ رسول بھی راضی ہے، جائیں مجلس دے وچ حسین ابن علی دی شہادت دا مقصد بیان ہوئے۔ مظلوم کربلا دی شہادت اطہر دے، شہادت عظمی دے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ڈھیر سارے مقاصد ہیں، لیکن اگر انہاں دا خلاصہ کرنا تا ایویں کرا، حسین مولا شہادت این واسطے دیتی ہے، حسین مولا گردن این واسطے کٹوائیے، چاندے ہن حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ مظلوم چاندے ہن میری شہادت نال میرے نانے دا حلال قیامت تک حلال رہ جائے، میرے نانے دا دس ہویا حرام قیامت تک حرام رہ جائے۔ اے ہے او کشتی نجات جن دے دامن کو پکڑن والا کنارے تو ضرور لگتا ہے۔ خود سوچو جن دی مجلس دا اتنا ثواب ہے، او مظلوم دی اطاعت دا کتنا ثواب ہو سی۔ ہاں اس مظلوم کربلا دی پیروی کرن دا کیڑا وڈا ثواب ہو سی۔ بس شرفا چاندہ ہم جو پیغام پہنچ جائے، اور اسے واسطے برپا ہے مجلس حسین کہ جڑا حسین دی مجلس سے جائے وہ اپنی جھولی خالی نہ لے کے جائے، وہ اس حسین دی مجلس چوں اپنی فکر و عقیدے واسطے کئی شے گھن کے بنے۔ کوئی اچانک نہیں ہوئی کربلا، ایک کل رات جڑا چاند ڈٹھا ہوئے کتنا انتظار کیتا ہوئے، کوئی ریڈیو تو خبر سن دے، کوئی انٹرنیٹ تو دے، کوئی فیس بک دا ذریعہ، کوئی ٹیلی ویژن دا ذریعہ، ہر گھنو انتظار آئی جو سب پتہ لگے چاند نظر آئے کہ نہیں۔ اگر توجہ بیٹھے ہو تو میں جناب کو کئی مقام تک گھن وجنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت جدہ میں کتاب اچ پڑھی آئی نا، کئی لمحات کتاب بند کر کے سوچیں دا رہ گیا، تو آپ کو میں کوئی انتظار ہے جو کتھوں اعلان تھی وے تے پتہ لگے یہ کم تھی ہے کہ نہیں، چاند نظر آئے کہ نہیں، لیکن تاریخ آدھی جو 6ویں امام دے دور وچ مدینے والے کو چاند ویکھن دی ضرورت نہیں ہوئی، کہیں پاسوں خبر سنن دی ضرورت نہ ہوتی۔ کیوں بلا مدینے دے لوگ آدھیں جدہ یکم محرم دی رات آویا نا، امام صادق دے گھرو ایڈا گریے دی آواز آویا، لوگاں پتہ لگ ونجے ہاں محرم دا چاند چھڑ پہ تے وقت کوئی محب دوڑ دی ہوئی جو دروازے تے آوے نا، ہے مولا ایڈی یکدم ایڈا گریا پرداداری پہ رو دے نا آپ ہی پہ رون دی، وجہ کیا ہے؟ فرمائیں دل وے دینے پہ اسمان تے چاند کیڑا چڑھے، مولا محرم دا فرمائیں دل کیوں نہ رواں، اس سے چاند نہیں تا ساڑا گھر لوٹ گئے، آباد رو یقیناً لفظاں دے قدردان میں بالکل پہلی مرتبہ
حاضر ہویا تواڈی خدمت ہی، لیکن انہاں لفظوں تو پتہ لگدا پیا جو تساں لفظوں دے قدردان بغیر خوشامد دے پیادا ہاں، لیکن میں جڑے لمحے پہ کے سوچا ہی نا، یہ نمائش واسطے نہیں، تہاڈی اپنی اور تہاڈی عبادت واسطے پیادا میں ایو کچھ سوچیندا رہا، مولا تے اپنی دھیاں نال بہ کے مدینے ڈٹھا تے تو ایڈا رونا ہے جائیں جنگل جی ڈٹھا ہی ہو نہ رونی ہو سی لیکن چند ڈٹھے تائی تھا آسرہانے بھیرا مزا انشاءاللہ آوڑ علی ایام ایوی تو اگلے سیسا جو بہن بھیرا نانے دا روزہ کیویں چھوڑیا لیکن وہ بہت سارا عرصہ تھی کہ میں ہمیشہ کوشش کریں دا ہونا جو محرم دی ابتدا دی مجلس کربلا دی اصل تیاری بیان کرا ہاں یہ کوئی اچانک نہیں ہو گئی کربلا جو یکدم 28 رجب کو بہن بہرا ٹر پہ ہوئے نہیں، کربلا دے کئی اسباب ہیں تے انہا اسباب چو ساری نہیں میں ہک بیان کرے نا، ایک کربلا اچانک نہیں تھی، بہت ساری آنکھیں توجہ کر رہی ہیں تے میرے خیال ہے اگلے جملے دے اور بہت ساری جھولیاں تیار ہوئے حسین دے کربلا دی تیاری اون ویلے ہو گئی آئی جدہ بابے دے درباری چو زہرا روندی ول آئی ہاں یہ جدہ تیرے کل کوئی پوچھے نا جو یہ راتاں دے آرام چھوڑ کے کیوں رونا ہے دے گلیاں بازاریں دھپاں دے مٹیاں دے کیوں بانا ہے ان کو آگا کر میں کو دو درد نہیں بھول دے مادہ با دربار ونجنا دھی دا بازار ونجنا یہ دو درد ساکو کوئی بھول دے نہیں بھول دے آباد سلامت رو بھائی انشاءاللہ اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو مادہ دربار نہیں بھول دا دھی دا بازار نہیں بھول دا میرے چھویں امام فرمائیں دے دنیا دے اتنے بہت رومن والے گزرے روندا تو ہر کوئی ہے لیکن انہاں رومن والے کو بھلا کوئی نہیں سکتا پر میں نے پہلی ہستی حضرت آدم بورن ہے دوجی ہستی فرمایا جناب یعقوب بورن ہے تریجی ہستی فرمائیں جناب یوسف زندان بورن ہے چوتھی ہستی دا نا ہے سائنا جڑی بورنی دنیا دے میرے مولا رو کے فرمائیں دے بین اس دنیا تو تے میرا دادا سجاد بہرن ہے چار ہستیاں پنجویں ہستی چھویں امام بے فرمائیں دے اس دنیا تو تے میری اماں زہرا بہرن ہے بات فرمائیں دے میرے مولا فرمائیں دے بھئی انبیاء دے رومن تے میری اماں زہرا تے رومن بڑا فرق ہے یہ فرق سمجھا لیا موقعان دے لے سو مولا کیڑا فرق ہے میرے مولا رو کے فرمائیں دے آدم دین کو روے ہاں نا رات آرام کرے ہاں یعقوب رات کو روے ہاں دین آرام کرے ہاں یوسف دین کو روے ہاں تا رات آرام رات روے ہاں تا دن آرام کوئی ویلا ایسا آندہ ہائی جو چپ کر ویندے ہن تے آرام کریندے ہن اللہ گواہ ہے جڑے سید بیٹھو میں معاف کر رہا ہے میرا چھویں امام پہ فرمائیں دے لوگاں کو ایو جا لٹے نا میری اماں زہرا رو جڑی دی بھی روے ہاں جڑی رات بھی روے ہاں ہیں تے کیڑیاں شیاں ویکھ کے روندی آئی اللہ گواہ ہے پیو دی مسجد ویکھ کے روے ہاں بابے دا مصلی ویکھ کے روے ہاں تہجد دے ویلے روے ہاں تے رو رو کے آکھیا بابا ایو ویلا ہوندا تیرے قرآن دی آوازاں آندیاں بابا دھی رو گئی اجرکم اللہ سونی تیاری کر رہے ہو میری اماں زہرا بہرنی کیوں روندی آئی اس رون دے بھی بہت اسباب ہے علامہ شیخ عباس کو بھی لکھ دیں اچھا
کوئی ہمدردی دی زبان ایک جملہ جا کھا جیڑی پیو دی ہکلی تھی ہوئے نا ہکا تھی ہوئے دے او بابا دنیا تو ٹور وجہ تو سر ڈٹھو اسی سال بعد ہی اگر ان دے گھر جو رومن دی آواز بلند ہوئے نا ہم سائیاں دے آس پاس دے لوگ بھج کے آوے دے اچھا بات انہاں کو پتہ ہوں دے جڑی اے روندی پئی ہے نا اے پیو دی جدائی اچ پئی روندی ہے مت کوئی ہاں نہ لیندہ ہے کوئی پانی دیندہ ہے کوئی حوصلہ دیندہ ہے میں ان دی غربت بیٹھا پڑھتا ہائی کلی دی محمد جا بابا ٹرے لوگ رومن نہ ہندے رہے ادھن زہرا رومن دے وقت بڑا مجھڑا وقت بڑے روے ہاں بہ کے لیکن شیخ عباس کمی صاحب مفاتح الجنان فرمائے دل ایک موقع ایو جہاں دہائی جتھے روندی ہوئی نبی دی دھی چپ کر وجہ وہ کیڑا موقع ہے سادات مومنین اللہ تو کو دنیا دے غم وچ کھدا نہ رواوے علامہ شیخ عباس کمی فرمائے دل روندی روندی اون ویلے چپ کر ونجے آ جدا حسنین دا بابا گھر آوے آ بد کہیں کہ میں ویلے کنیزہ کو آکھیا دروازے تے انتظار کرے جلے حسنین دا بابا آوے میں کوئی اطلاع دیوائے جیوے میرے مولا گھر آوے نا روندی ہوئی چپ کر ونجے آ کنیزہ چے پوچھے نا ایسا ہے ہونے تو روندے پہ ان چپ کیوں کر گئے ہو رو رو گیا گیا میں کی میں رواں مدہ میں روندی بیٹھی ہوا میں ڈاگریا دیکھ کے علی دا جگر پھٹدا ہوئے پہلے پہلے علی دے اتنے دردائیں جڑے دردان دی وجہ تو علی دا جگر پھٹیا ہوئے مدہ میں رواں علی دا جگر پھٹدا ہوئے ایک تا چپ کر ونجیا میری سینڈو جا کام معافی دیونا سیدوں غیر سیدوں بالخصوص سادات معافی دیونا دل حسنین دا بابا آویا نبی دی دی دا ایک ہاتھ رخسار دے آویا میں شاید اس تو زیادہ نہ بھی پڑھنا کافی ہے ایک ہاتھ جل رخسار دے آوے آگنیزہ پوچھنا بی بی رخسار کیوں چھپے نہیں واہ بھائی واہ خوش آمد نہیں یہ محبت ہے اللہ سا خوش آمد نہیں تو آڑا علاقہ ازادان جدہ بیویاں پوچھنا رخسار کیوں چھپے نہیں ہونے ہے دراز میں کرنا اشارہ سمجھنا تیاں پہ جدہ مجھ پوچھنا کنیزہ بی بی چہرہ کیوں چھپے نہیں اور رخسار دے ہاتھ کیوں رکھ دیئے رج رج رویا تے رو گیا کیا مطالی میں دے چہرے دا زخم ویدھا ہوئے مرحبا 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 مسجد دوڑی محبت چند جملے زیادہ پڑھ دو رومن دی راتیں آ گئی اگر انہاں راتج رومن آوی یہ جو سوچا کر میں گھر بیٹھا زینب جنگلاچ میں تمام بھیڑا دھین آیا دروازے بند کر آیا آپ ون کھولڑ جیڑی جنگل چودی ٹھر دیئے او تا دروازے بند کر گئی پتہ نہیں کدا کھلنے جزاک اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ انشاءاللہ دنیا دے کہیں غم میں جنہ رہو رخسار چھپاویا بی بی کیوں آگیا پہلے تلی دے اتنی غربت کتنی غربت میری سین آگیا اس وڈی غربت کیا ہوئے علی سلام دے دے لوگ جواب نہیں دے دے ایک دا علی جی غربت کہیں کہیں ویلے جناب فضن بلاویا ہاتھ پکڑے آکھیا فضا تینو یادے جی سین کیڑی گل
آکھیاں فضا تینو یاد ہے میں کدی بابے دے جیندے بابے دے دربار ویندی آئے ہاں سین یاد ہے اگلا منظر یاد ہے کیڑا میری سین روندی بھی بیٹھی آدھی فضا یاد ہے جدم ویندی آئے میرا بابا ممبر تو لہندا ہاں سین یاد ہے جے چاہدے خالی جھولی نہ ونجے اگلے جملے تے توجہ کرائے لہندا ہائی ممبر تو ہاں سین اے بھی یاد ہے کدی میرا بابا میرے ہاتھ چمدا واہ بھائی واہ بھائی واہ انہیں حق کے مکان دا اللہ سادات دی صفحہ عذاب اچھ قبول فرماوے ہاں سینے بھی یاد ہے اگلی گل یہ جائی کی دیئے کائنات قیامت تک روے تھوڑے آدھی فضا اے بھی یاد ہے کیڑی گل آدھی جتنی دیر میں کھڑی رہا میرا بابا کھڑا رہا آئے آئے اللہ اکبر جتنی دیر میں کھڑی رہا میرا بابا کھڑا رہا آسین یاد ہے وادروں کیا دی فضا ہون حالات کیوں بدل گئے ممباری اوہا درباری ہوئے میں ترائے گھنٹے کھڑی رہا میں قرآن مرحبا مرحبا شالا دنیا دیکھے غم میں جن رہو اللہ سائنسو اگلے جملے میں جدہ پڑھتا ہونا دل تا چاہتا ہے اے جملے بھی پڑھا ممبر چھوڑا تے آپ بھی مٹی تے باہ کے رہا علماء لکھ دل بی بی دے گھر تو نبی دے ممبر تائی 17 قدمہ دا فاصلائی ایڈی پردہ دار آئی پہلے کنات لگائیے وقت کنیزوں سد کے آدھی آئی میرے گردہ حالہ بناؤ میں بابے دے دربار ونجڑا ہے کنیزاں آ گئیاں روایت آدھی ٹر دی انجائی انج لگدا جی میں نبی آپ ٹر داندے بابے دے ممبر دے سامنے لمبی تفصیلیں وہ نہیں پڑھتا میں دین دا اشارہ جدن کوئی پوچھے ہوشیوں اے دربار بار بار کیوں پڑھ دے ہو تو کیوں رو دے ہو میں آگسا کیویں نہ رویے انہ چند لازے انہ 4 یترائے گھنٹہ دے ویج لوگا 4 معصوم جھٹلا چھوڑے بی بی نو آدھیاں گواہ لیا آدھی آئی میرا علی گواہ آدھ روتا تیرا شوہرے چھولی پھیلاوے مریض بندہ بیمار بندہ پریشان چھولی پھیلاوے اوتا تیرا شوہرے اللہ گواہ ماں جیڑی غریب ہوئے جیڑی اجڑی ہوئی ہوئے چھوٹے پتران دی قسم نہیں چاہیے جلے انہا جھٹلایا ہے چھوٹے پتران دے سار تے ہاتھ رکھ گیا دی آئی مینو حسنین دی قسم میں سچی ہاں واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جزاک اللہ ہاں یہ لباس پہ یہ رکھنا یہ موقع او دعا منگن دا کھیڑی انہاں رو دی اکھی نال منگو دعا او جلدی آوے جڑا انہاں تو ان دا کام لے جن دے سامنے بطول قرآن پڑھ دی رہی ہے آباد رو تھوڑی محبت دی وجہ تو ایک منزل اور پڑھدا گئی ہائی آپ ٹر کے ہنت 17 قدم لیکن جدہ دربار تو باہر آئیے آدھی ودی آئی کنیزو میں سہارا دیو میں ٹور لے سکتی پتہ نہیں کی ہویا دربار استاد العلماء دا جملہ پڑھنا اللہ انہوں نے کروٹ جنت نصیب کرے جملہ انہوں نے پڑھتا میں ثواب انہوں دی قبر جمن پہنچے
او پڑھتے ہوندے ہیں صرف یہ نہ پڑھیا کرو قرآن پڑھتی رہی آدن کچھ ویلا ایو جی آیا بطول ٹکڑے چھڑ دی رہی ہے مر ونجائی جان پڑھا آدل صرف ٹکڑے نہیں ایک موقع ایو جی آیا ہے جدا بطول زمین تے جھڑی ہوئی آئی چھوٹے چھوٹے پتر ماں تے جھڑ پہ آئین آدنا نہ مارے ساڑی مادہ جرم کہڑا ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بس ختم سونا رو لے میں کو یقین ہے کائی چھولی خالی نہیں چھڑ دیا ہی بابے دے ممبر تو ٹر کے گھر نہیں آئی پیو دی قبر دے آئیے پیو دی قبر دے اللہ گواہ نبی جدھیے جھڑ پئیے آدھی بابا گئی درد سنا منائیا کیڑا درد سنا منائیے راج رنیے تے رو گیا دی بابا باقی جتنے دردن بھول ونجا بابا ہکتا تیرے بعد دربار گئی ہم دربار ونجنا کو جا میں بھول گئی ہوں بابا ایک درد ہے جڑا تیری دینو قبر دیا گدھا تی نہیں بھولنا او کیڑا درد ہے دی بابا ممبری تیرا آئی صحابہ دا مجمع بھریا ہوئی بابا بھرے دربار چاہ دیائن بطول مسئلے تو بھول گئی بابا میں زہرا کو جا مسئلے تو بھول ونجنا کو جا میں آدھا میری سیڑ انہیں چھولی پھیلاویں شالا کوئی خالی نہ ونجے جیڑی حاجت لے آئے پوری ہوئے میں آدھا میری سیڑ ایتا صحابی دا دربار آئی ہو علی دھی آئی تو صحابی کھول گئی ہو شرابی کھول گیا 13-17 قدمہ دا فاصلہ ہو 1400 میل ٹر دی گئی ہے جگ در ماں دی قبر تے ول کے آئی آدھی اماں جاگ بھی ملا رہی ہے باقی سارا مسائے بڑا ہوتا ہے آدھی اماں تیرا ہک بازو زخمی آئی میری کانڈ زخمی ہے اماں میرا سار زخمی ہے اماں تو دا بھی گئی ہے اسے درد جو ڈر گئی ہے جو تینو دربار جو جھٹلایا ہانے اماں بھی دا درد سوڑ لائے کیڑا درد رو کیا دی اماں بھرے بجمہا شرابی نچ دے پیہان کرسیاں لگیاں ہویاں اما اتھے انگلی نال اشارے کر کے آدائی کہڑی علینا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون الہی کلیل عبادت قبول فرما اجر جزیل عنایت فرما میرا اللہ اس صفحہ ازام جدن لمحے ہیں میرا اللہ اپنی عبادت شمار فرما الہی تیری عظمت نواستا پروردگار بحق محمد و آل محمد مریض مومنین کو شفاعت عطا فرما مسافران دے سفر بے خطر فرما بے اولادہ دی جھولیاں اولادنا آباد فرما الہی عظمت محمد و آل محمد حاضرین دے مرحومین بالاخص اس صفحہ ازان و بچھامن والے مومنین سادات تے مرحومین میرا اللہ جنت چالا وارفہ مقام عطا فرما الہی تیری بارگاہ جو دعا منگ دے ہے ساڑی سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی خواہش ہے میرا اللہ ایام عزا تمام مومنین دی حفاظت فرما دشمنوں دے شر تو محفوظ فرما جیڑی ساڑی سب تو بڑی دعا ہے ساڑی سب تو بڑی خواہش ہے تیری دربار چو ترس دی آنکھا نال تڑپ دے دل نال دعا مانگ دے میرا اللہ زہرا دے پاک بچڑے دے ظہور تاجیل فرما سگناہگارن و اپنے امام دی زیارت قابل بنا ربنا تقبل دعانا انکا انت السمیع العلیم صلی علی محمد و آل محمد